صلاۃ بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد محمد مہربانی. تو روٹین کا پبلک آنسر کوشچن آنسر سیشن کا سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے محترم مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جہلم شریف آ کے جو حلقہ شریف فرمائی، میں اس کو تفصیلی طور پہ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور آغاز کروں گا آیت مبارکہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی چال چلی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلاۃ پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ میں سے اکثریت کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ میری زندگی میں 3 واقعات بڑے اہم ہیں، اور ان میں سے بھی 2 واقعات تو ایسے ہیں جو کسی کسی کی زندگی میں آتے ہیں، یعنی مرڈر اٹیمپٹ، قاتلانہ حملے. 28 اکتوبر 2017 حادثہ، 4 مئی 2020 کو جو ایک جھوٹی FIR کاٹی گئی جو پہلی پیشی پہ ہی لاہور ہائی کورٹ سے فارغ ہے، اور تیسرا یہ ریسنٹلی جو 2021 کے اندر ہی 14 مارچ. ان 3 بڑے واقعات سے بڑا واقعہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے. مفتی صاحب کا یہاں پہ تشریف لانا تو شے ہی کوئی نہیں، یہ اس سے بڑے واقعات ہیں. اس کے باوجود اس پہ جو میرا رسپانس تھا وہ ویکینڈز پہ ہی آیا، اتوار والے دن، 4 دن بعد، 5 دن بعد. حالانکہ میں بالکل اس میں بچ گیا تھا، بلکہ جس دن پہلی اٹیمپٹ ہوئی میں نے اس دن آ کے 10 بھی دیا تھا، لیکن ویڈیو ریکارڈنگ اگلے ہفتے ہوئی. وہ ڈیکورم نہ ٹوٹے ریکارڈنگ کا، کیونکہ ظاہر ہمارے یہاں پہ والنٹیئرز ہیں جو فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں. پھر میں نے کوئی خود سے ڈیسیژن نہیں لینا ہوتا، ایک پوری ہماری شورا ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کیا سٹانس لینا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک دم فوراً کوئی معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جاتا. آئندہ بھی کوئی واقعہ ہوگا نا تو اتوار سے پہلے آپ بھول جائیں کہ میں اس کی ریکارڈنگ کرواؤں گا، اور ریکارڈنگ پھر پبلکلی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ جو 3 واقعات ہیں، اور یہ چوتھا واقعہ جو بنانے کی کوشش کی گئی، اور بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے ہوا کہ میں نے فوراً رسپانس کیوں نہیں کیا. یہ آندہ بھی ایسی کوئی حرکت ہوگی، رسپانس اتوار والے دن آئے گا. جو ضروری چیز ہے وہ میں انشاءاللہ اتوار جب آئے گی کنزیکٹو، اس کے بعد فوراً. اگر یہ حرکت انہوں نے ہفتے کو کی ہوتی، آپ اتوار کو دیکھ لیتے تب یہ صاف کر دیتا، لیکن انہوں نے بھی ڈھونڈ کے منڈے کا دن چوز کیا. ان کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا میں اتوار کو یہاں بیٹھتا ہوں. 1 سال سے ان کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے رابطہ نہیں ہے. کیا آپ میں سے جب کسی کو کوئی ملنے جاتا ہے اس بےہودہ طریقے سے ملنے کے لیے جاتا ہے؟ حالانکہ مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہے یار، اتنا سافٹ شکار آیا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے. مجھے دکھ ہے اس بات. لیکن جو انہوں نے حرکت شریف فرمائی نا، اس کی وجہ سے جو رزلٹ نکلا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑا. ورنہ تو یقین کریں کہ یہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ فل ٹاسک مجھے ملے نہ ملے. وہ میں آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلی کلیریفیکیشنز بھی دوں گا انشاءاللہ. 5 اس کے بعد جو انہوں نے جاتے وقت ویڈیو بنائی، صرف 5 منٹ کی، پونے 5 منٹ کی ویڈیو ہے. اس کے اندر 10 پوائنٹس ہیں جو ان کی ویڈیو میں انہوں نے بیان کیے. میں انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ بریف کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے انشاءاللہ تعالی. مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی فرقہ دیوبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انجینئر صاحب نے ملاقات کے لیے مجھے اجازت دی، تو میں تو سارے فرقوں کا نمائندہ بن کے آؤں.
یہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں. تو یہ جو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اس حوالے سے میری 5 کلیریفیکیشنز آپ سن لیں. پہلی کلیریفیکیشن، اس رویرز پہ ایک ہی مولانا ہے جسے میں نے اجازت دی کہ وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے، اور وہ بھی میرے کہنے پہ نہیں. نادر علی بھائی نے 3 مہینے میرے سر میں درد کے طور پر مسلط ہو کر مجھے اس پہ ایگری کروایا. اور دوسرے تھے ہمارے زاہد بھائی، زاہد چیپا بھائی، جنہوں نے اسلام 360 بنایا. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں خیر کیا ایلیمنٹ موجود ہے، اگر آپ ملاقات کر لیں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. میری تو پہلے دن سے پالیسی ہے کہ مولوی بیونڈ ریپیئر ہے، آپ کو پتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے میں کسی مولوی کو ملوں؟ یہ ان کی خوش نصیبی کیسے تھی کہ میں تیار ہو گیا؟ اس کے پیچھے یہ ریزن کہ وہ کہتے ہیں ان کے اندر ایلیمنٹ موجود ہے، ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا، 1 ملین وہ ویڈیو کراس کر گئی رمضان شریف کے اندر. کتنے لوگوں نے فون کیے کہ جی وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سموسا، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میری بچپن کی خواہش ہے. تو ان کی بچپن کی خواہش پوری کر دیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، پھر ہم بیٹھیں گے تو کسی ایجنڈے کے اوپر بیٹھیں گے، اس طرح دنیا آگے بیٹھ جائیں گے. تو اس کے لیے پھر میری ایک ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لیں، لیکن ایک پورا طریقہ بتایا تھا، اس کے مطابق آنا تھا. اس میں میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ہو سکے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساتھ لے آئیں، اگر وہ نہیں آتے تو آپ اکیلے آ جائیں اور کیمرہ مین لے آئیں. وہ جو بندہ یہاں کے لوکل ہزاروں مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، وہ کراچی والے کو یہ کہے گا کہ تو 6 دہشت گرد ساتھ لے کے آ جا، اور ادھر کا ایک جاہل مولوی اس کا نام لے کے اس کو میرے پہ مسلط کر. جو لوگ ہمارے گھروں کے باہر ناک کی لکیریں کاٹتے ہیں کہ ایک بار انجینئر صاحب ہم سے مل لیں، تم انہیں کو میرے ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہو. تم اکیلے آؤ تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تم نے آتے ہی وہ کام کیا کہ نو انٹری ہو جائے میری، کسی طریقے کام بھی ڈال جائے اپنی پبلک کے ساتھ کہ میں تو پہنچ گیا تھا انہوں نے. اور یہ طریقہ آپ دیکھ لیں کہ 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اور انجینئر صاحب مل رہے ہیں، ویڈیو چڑھا دے، فون نمبر موت. فون نمبر پہ تو آپ سے 1 سال سے رابطہ ہے. آپ کو ہمارا فون نمبر نہیں پتا اکیڈمی کا؟ 032159000162. آپ کا ایڈمن مسلسل رابطے میں ہے، آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں. آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کئی ویڈیو سے تھم نیلز کے اوپر سے آپ کی پکچرز ہٹائی ہیں کہ جی آپ کسی اور جو بندی مولوی کی پکچر لگائیں، میری ہٹا دیں. اتنا ہم نے آپ کا ریکارڈ کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو پتا ہے، ان کے ایڈمن کو بھی پتا ہے، اور مسلسل رابطے میں. اور آپ نے یہ حرکت کی آگے، یہ بھاگنے کا ان کا بہانہ تھا. پہلی شرط میری یہ تھی کہ اکیلے آنا ہے اور کیمرہ مین کے ساتھ. دوسری شرط یہ تھی کہ صرف عقیدوں پہ بات کروں گا، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گا. انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی کہ جی عقیدے میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیں. میں نے کہا جی چلے آپ کی خواہش کے لیے ان کا جو مولا علی کے خلاف فروج ہے نا، اس کو بھی عقیدے کا ٹاپک بنا لیں. لیکن فروع پہ بات نہیں ہوگی. جس کے عقیدے ثابت ہوں اس کے فروعی مسائل ہم بغیر دلیل کے مان لیں گے. پہلے آپ اپنا عقیدہ تو ثابت کریں. قادیانی جب تک ختم نبوت ہمارے ساتھ ٹیکل نہیں کرتے، ہم ان سے حنفیت کے اوپر بات نہیں کریں گے. قادیانی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں وہ کہیں گے جی اپنے 2 ٹاپک رکھنے ہیں، ختم نبوت اور رفع الیدین. میں کہوں گا رفع الیدین پہ میں بات نہیں کروں گا جب تک ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا مسئلہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہوگا. جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں پہ میں بات نہیں کروں گا. سیدھی سی بات ہے. میں نے نبی علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کر کے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ جب تک کہ تم اللہ کو نہیں مانتے. ہم نبی کو تو اللہ کی وجہ سے مان رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں رسول آئے. اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. صلاۃ پر محمد والے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے 2 شرطیں رکھی تھی میرے بھائی. اکیلے آنا ہے، کیمرہ مین ساتھ لے آؤ. دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی، اور آپ اس کی وہ پہلی وہ
اب میں وہ چوروں والی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا. جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگز ہیں, اس کے اندر آپ دیکھ لیں, اس نے آتے ہی کہا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور 6 بندے میری طرف سے ہوں گے. تو رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آیا ہے, 6 بندے تیرے ساتھ ہوں گے, اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے. میں نے تمہیں اجازت دی تھی, اور کیمرہ مین تو 6-10 سیکورٹی گارڈ لے کے آ دو, باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکورٹی کا مسئلہ ہے. مولوی کے ساتھ ہی میں بیٹھوں گا. تمہیں کہا تھا کیا مسئلہ چیلنج آ جا بچہ جس فورم پہ. ابھی تو میں آگے انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں نا, یہ جو طاہر اشرفی کے بارے میں بھی, یہ ان کا ریپ بن کے سامنے آیا ہے اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہ میری بات ہوگی فلاں سے فلاں سے فلاں سے. تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا طاہر اشرفی, پی ٹی وی پہ بلا مجھے, تو بھی بیٹھ جا ساتھ, تقی عثمانی کو بھی لے آؤ, تینوں ملے بیٹھو, سوری تینوں مولانا کو بیٹھو, تینوں مولانا بیٹھو, میں اکیلا بیٹھوں گا. خدا کی قسم قیامت تک کے لیے جو بندگیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے, تو تم لوگ دیکھنا. اور ان کو پتہ ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کلیپنگ ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ یہ جائز ہے, میری اس پہ ویڈیو لیکن ضرورت ہے. جس طرح امریکہ جاتے ہوئے نا یہ افغان وار ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گیا نا, یہ رات کے اندھیروں میں چوری کی طرح ویڈیو بنا کے یہاں کے 6-7 ملے میرے اوپر مسلط کر کے جا رہا تھا اور ان کے نام لے رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی, اوے بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. مولا علی کو جنگ صفین میں دھوکہ دیا تھا نا مومن, دوسری دفعہ سراغ سے نہیں نظر آتا. تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ اور یہ ڈنگروں والی اپروچ کہ جی علی بھائی ایک ویڈیو چڑھا دیتے, کس پہ چڑھاتے؟ میری پہلے دن ڈیمانڈ ہے اکیلا بندہ آئے گا, کیمرہ مین آئے گا, ٹھیک ہے, اور صرف عقیدے پہ بات ہوگی. اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس نے کہا میں ان مسئلوں پہ بھی پہلے 1.5 گھنٹے بات کروں گا. تو وہی باتیں ریپیٹ کر, تو ادھر لینڈ کیا آیا ابھی, ہم لینڈ آیا, وہی باتیں تو ریپیٹ کر رہا ہے نا. اپنی عقل سے کام لے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ میں نے کمٹمنٹ کی تھی. دوسری کلیریفیکیشن, مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا یار, کسی طریقے یہ بندہ راضی ہوا ہے بیٹھنے کے لیے, جو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا. کہتا ہے مجھے تیری ساری شرطیں منظور ہیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے تو پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ میرے ساتھ اکیلے بیٹھو گے, کیمرہ مین ساتھ اٹھاؤ گے, اور بات ہوگی عقیدے پہ. جب تک عقیدے ٹیکل نہیں ہوں گے اگلی بات نہیں ہوگی. تو یہاں کے ویڈیو میں آ کے تم بالکل اور باتیں کر رہے ہو, وہ جسے کہتے ہیں نا نو من تیل ہوگا اور نہ ان کو تلا جائے گا. جی تو یہ تلنے سے بچنے کے لیے, لیکن تلے تو گئے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی ہے, وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر. اس شر میں سے وہ خیر نکل رہا ہے کہ آندہ کے لیے لوگ کہیں گے ہم نے کوئی کمزور گول کیپر اس کے آگے نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تکبر کے طور پہ بات کرتا ہے, جی بڑے مفتیات کو بٹھائیں. بھئی جب تم کہتے ہو کہ میں فرقہ انجینئرنگ کا بانی ہوں, تو ایک فرقے کا بانی دوسرے کے بچے کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا. اگر آسٹریلیا کی ٹیم کہے گی میں نے میچ کھیلنا ہے, تو وہ جیلم شہر کے مشین محلہ نمبر 3 کی ٹیم کے ساتھ تو نہیں میچ کھیلے گی. تو پھر ٹکر کا بندہ لے کے آؤ, تقی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ حفظہ اللہ تعالیٰ. بریلویوں میں لانا ہے مفتی منیب الرحمان کو لے کے آؤ. یار یہ مفتی کس دن کام آنے ہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہارے فرقے جو ہیں وہ ہل گئے ہیں. قربانی نہیں دے سکتے یہ مفتی اکیلے آ کے کیمرہ مین کے ساتھ بیٹھے, پی ٹی وی پہ بیٹھے سر, نہیں بیٹھ سکتے. اور آپ لوگ مجھے بتاؤ جو ہم نے دلائل قرآن و سنت کے رکھے ہیں, چیدی جو رہتا ہے کہ میں جواب دے سکے, تو ہمیں بھی پتا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. حافظ سعید صاحب کو لے امام کعبہ, کہتے امام کعبہ کا نام یہ میں نے اس لیے کہ جب تم بڑا اس کو مانتے ہو تو پھر بڑے کے نام دوں گا نا. جواد نقوی صاحب کو لے ہیں, جس نے بات کرنی ہے, لیکن اس طریقے سے چوروں کی طرح نہیں آنا, چوری چھپے سامنے آنا ہے اور سچائی کی جو بات ہے اس کو قبول کریں. اچھا, جب میں ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کو چندے دیتا ہوں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, پھر میرے ساتھ تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. تم تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے. ہم سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک حنفی فرقہ ہے, اور دوسرا شیعہ کا ٹوٹا ہوا نصیریہ,
جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ. ان دو کے علاوہ تو میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. اور اب آپ دیکھ لیں، آپ ایک خیر تو دیکھ لیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہوئے نا. تو بس آپ یہی آپ لوگ یار کتنے عرصے سے 14 صدیوں میں اتحاد امت نہیں ہو سکا ہے، ایک بندے نے آگے اتحاد امت کرا دیا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اہل حدیث جو دیوبند کو کافر اور مشرک کہتے تھے، وہ ان کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں. اور سر اس سے بڑا اتحاد امت آج تک کس نے کرایا؟ دسو. عمران خان صاحب سے تبدیلی نہیں لا سکے مرشد پاک ساڈے، لیکن اصل تبدیلی آگے تو 10 دیتی ہے. دیکھو کس نے سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ نے بدلا. تیسری کلیریفیکیشن، جب ان کا 1 سال سے ہمارے ساتھ رابطہ ہے واٹس ایپ کے ذریعے، ان کے ایڈمن کا ملنے کا یہ طریقہ ہی نہیں. جب یہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں تو کیا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ باہر جا کے ویڈیو بنائیں؟ کوئی کسی کا رشتہ لینے جائے اور کہ جی میں باہر آ گیا ہوں تو آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں جناب 48 گھنٹے کے اندر. خدا کے لیے یہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا نہ ہو. لیکن آپ تو کرنے آئے تھے کچھ اور، ٹھیک ہے نا. تو ہو گیا اور ہونا ہوں دیکھنا ہے جو کلپ بڑھنے دینا، پھر تکنا ایک قیامت تک آندہ ہی آئے گا نا، خرچہ بھی میں چکا گا. تو آڈیو کو بندہ لے آ سکتا ہے نا، لے آؤ انشاءاللہ تعالیٰ. کدے نہیں اس طرح ہو سکتا. تو یہ جو شرائط میں نے رکھی تھی، ان شرائط سے انہوں نے وائلیٹ کر کے ایک ویڈیو بنائی. شرط تھی اکیلے آنا ہے اگر تک عثمانی صاحب نہ آئے، اور ساتھ ایک کیمرہ مین ہوگا، دوسرا صرف وکیلوں میں بات ہوگی. انہوں نے کہا حضرت معاویہ کا جو علی کے خلاف خروج ہے اس پہ بھی بات ٹھیک ہے جی، ہم اس پہ بھی کرنے کے لیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا تیار ہے، فروع پہ بات نہیں کرنی جب تک عقیدہ سیٹل نہیں ہوتا. تو وہ الحمدللہ جو لوگ تمیز سے ملنے والے ہوتے ہیں نا، میں جان بوجھ کے اس رات کو مل کے رات ہی کو میں نے تصویریں اپلوڈ کی ہیں حمزہ علی عباسی اور حسن الیاس کی. انہوں نے 5 تاریخ کو صبح سویرے فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور 5 تاریخ کو عشاء کے بعد 3 گھنٹے میں یہاں پہ مل رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ بھی میں ادھر ہی ہوں. رات کے وقت تو میں اویلیبل ہوتا ہوں نا، دن کو چلو میری اپنی مصروفیات ہے. تو جس نے ملنا ہے تو وہ اکیڈمی میں رابطہ کر سکتا تھا. یہ طریقہ ہے، انٹرنیشنل لیول کی پرسنالٹی ہے حمزہ. ایک ہفتے سے وہ ٹائم مانگ رہے تھے. اتوار کا بتایا، پھر انہوں نے کہا نہیں اتوار کو تو اتنا رش ہوگا، پھر کہا کہ منڈے کو آ جائیں. بلکہ میں نے ان کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوئی، ہمارے جو اکیڈمی کا نمبر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ ان کو کہیں کہ جو دن آپ کو سوٹ کرتا ہے نا اتوار کے علاوہ بتائیں. انہوں نے کہا جی منگل. اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ دن چوز کیا جس دن مفتی صاحب نے کام ڈالا ہوا تھا، تاکہ پتہ چلے میں تو ادھر ہی ہوں. پھر میں ادھر ملاقات کی. یہ طریقہ ہوتا ہے ملاقات کرنے کا. ان کے ساتھ غامدی صاحب کے داماد آئے جو دیوبند کے سب سے بڑے علمی خانوادے کے وہ چشم و چراغ ہیں. یوسف بنوری صاحب وہ ان کے پڑنانا ہے. دیوبند کی علماء کی فیملی سے وہ بندہ ریورٹ ہو کے غامدی صاحب کا اسٹوڈنٹ بنا 10 سال تک، پھر ان کا داماد بھی بن گیا. وہ بھی آئے 3-3.5 گھنٹے، اچھے ماحول میں بات ہوئی. بلکہ انہوں نے مجھے عذرائے تفنن کہا کہ یار بلا لو ذرا مفتی صاحب کو، 2 ہاتھ کر لیتے ہیں ہم. وہ میں نے کہا یار یہ طریقہ ہے اس طریقے سے بناؤ، یہ تو دروازہ کھل جائے گا، روزانہ آگے ایک بندہ ویڈیو باہر چڑھایا کرے گا. یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم انڈورس ہی نہیں کرتے. چوتھی کلیریفیکیشن، یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا قیامت تک نہیں آئیں گے، لوگ کہتے ہیں تکبر سے بولتا ہے، یہ عاجزانہ دعویٰ ہے، علم کی بنیاد پہ دعویٰ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کرسچنس کو کہ تم قیامت تک لگے رہو، تم ٹیمپرڈ انجیل میں سے بھی توحید کے خلاف کوئی آیت پیش نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے توحید محفوظ ہے تمام الہامی کتابوں میں، ٹھیک ہے شریعت میں تبدیلیاں انہوں نے کر دی، توحید محفوظ ہے. یہ سارا دعویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے تھے اپنی ویڈیوز میں، یہ ساری ریکارڈڈ. اس سے پہلے احمد اجاز صاحب وہ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں وہ تکبر سے بول رہے ہیں. ہم نے جو کہا نا قیامت تک آپ نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے ہے نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں بورا اٹھا کے لایا ہوں، او بھائی جسے قرآن و حدیث دکھانا ہوتا ہے اسے بورے نہیں اٹھانے پڑتے، بورے ہوتے ہیں باپوں کی کتابوں کے. ایک قرآن تے کڈ اپنے المفند عقیدے المحند عقیدے ثابت کر دے. بخاری مسلم سافٹ ویئر موجود ہے، بورے کی کہڑی لوڑ ہے؟ یہ وہ بورے نے جنہوں اگ لانی چاہیے. ہاں یہ بابیاں کی کتاباں نے، بورے نے ہر ایک لینا دینا. قرآن بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، بس ان کے دعوے سنے آپ. تو یہ عارضی کے طور پہ تھا، اور میں نے بار بار کہا اکیلے آنا ہے کیمرہ مین کے ساتھ، سیکورٹی گارڈ 100 بھی لے اور نیچے رہیں گے.
मौलवी मैंने साथ को नहीं बिठाना, ये ज़हन में रखो। और तुम वही मौलवी मेरे में मुसल्लत करना चाहते हो जिनसे मैं नहीं बैठना चाहता। सिर्फ एक बंदे को इजाजत दी और बात करो अल मुहन्नद के अकीदों पे और हजरत मुआविया का जो खुरूज है मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ठीक है, बात करो, हम तैयार हैं। ये टॉपिक आपने ऐड करवाया था हजरत मुआविया वाला, हम तैयार हैं। तो ये वो वाहिद मेरा दावा है, अगर टूट जाए तो मुझे खुशी होगी। अगर क़यामत से पहले ये रेडी हो जाए तो मुझे कोई ये नहीं कहेगा आपकी करामत टूट गई है, ये वो करामत है जिसके टूटने की मुझे खुशी होगी। इसके टूटने का मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन जो मैंने शर्त पहले दिन से रखी है कि अकेले बैठो कैमरामैन के साथ, बाद में पब्लिक रिकॉर्डिंग देखेगी, और दूसरा सिर्फ अकीदों में बात होगी अल मुहन्नद के, प्लस आपने कहा कि हज़रत मुआविया का अकीदा ऐड करना है, ठीक है। हज़रत मुआविया का मौला अली के खिलाफ बुरूज कुरान बुखारी मुस्लिम से हम पेश करेंगे। बाबे अपने पास रखें, बाबों की हमें जरूरत नहीं है, किताबों की जरूरत है इंशाअल्लाह ताला। तो वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। और आपको बताऊं चलाकी होशियारी, 8 से 15 दिन पहले इन्होंने लंच किया है नादिर अली भाई के घर, मुफ्ती साहब। और नादिर अली भाई कहते हैं मैंने बार बार कोशिश की आपके बारे में डिस्कस करूं कि कब जाना है जेलम, क्योंकि उनको साथ लेके आना था, तो वो टाल रहे थे। अगर इसने आना था 2 हफ्ते बाद तो उनको बताता ना, ये तो किसी और मिशन पे आए थे। लेकिन इनको पता नहीं है कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। अल्लाह के फजल से हम पहले दिन से जो है ना बात उसी के ऊपर कायम है। अकेले कैमरामैन के साथ अकायद पे बात होगी, फुरू पे बात होगी नहीं। और अगर आपके अकायद मैंने मान लिए ना तो आपके फुरू बगैर दलील के मैं मान लूंगा, क्योंकि वो तो छोटी चीज है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिर जब इनकी वीडियो अपलोड हुई तो मुझे नादिर अली भाई ने 5 अक्टूबर को कोई जोर के वक्त फोन किया, मुझे कहते हैं ये क्या मुफ्ती साहब ने किया है, ये आप उनसे पूछिए मैंने क्या हरकत की है। उनको जेब देता था कि हरकत करें। कहते हैं यार अभी उस वक्त तो 6-7 दिन ही हुए थे। कहते हैं ये मेरे घर खाना खा के गए हैं और मैंने से पूछा तो ये बार बार आपका मौजूद जो है वो टाल रहे थे। अगर उन्हें जाना होता तो ये मुझे कहते कि यार नादिर तुम भी चलो। मैंने कहा आप उनको ले आओ यार, किराया मैं दे दूंगा दोनों का, होटल का किराया भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, आओ सही, एक बार आ जाओ, एक एग्जाम्पल सेट करा। लेकिन इस तरीके से नहीं, मिलने मुझे आए और ढिढोरा पूरे शहर में पीट रहे हो। अभी तो हमारे पास जो अंदर की रिपोर्टें हैं एजेंसीज की और इनके मौलवी लीक्स कि ये किस तरह बैठे हुए थे और इन्होंने कितने वो गुंडे तैयार किए हुए थे कि मुनाजरा शुरू होने से पहले हम दावा बोलेंगे और एकेडमी के ऊपर ये करेंगे। अब आपके मुझे दिखाएं इस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो होती है ना, मौलवी लीक्स, वो पब्लिकली तो फिर बताई नहीं जा सकती, ना इनके इस तरीके से इदारों की चीजें हाईलाइट की जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लें मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ जो कुछ दाता दरबार पे हुआ है, उनके अपने फिरके के बंदे ने किया है। वहां तकरीर नहीं कर सके, वो हजारों लोगों को उन्होंने मॉब चढ़ा दिया उनके ऊपर, अपने फिरके वालों ने। और ये तो फिरका वैसे ही सबसे बड़ा वायलेंट फिरका है पाकिस्तान का, जो मन सिर्फ तबलीगी जमात इनमें खैर है। तबलीगी जमात ना होती है तो ये फिरका सबसे ज्यादा वायलेंट रहा है। सबसे ज्यादा कत्लेआम इस फिरके की वजह से हुआ पाकिस्तान में, आपको पता है। तो ये इनकी सिर्फ एक दावे हैं। मैंने तो उसमें यहां तक कहा था मेरे भाई आप आगे हमारी इमामत करवाएं यहाँ पे, याद है ना आपको? जितने उलमा आते हैं ना जाहिर या छुप छुप के, जो अपनी तस्वीर भी नहीं मेरे साथ खिंचवाते डर के मारे कि कहीं हमारे पब्लिक ना मारे, यहां इमामत करवाते सब होते हैं। हसन इलियास रामदी साहब के वो दामाद है, 3 कुर्सियां पड़ी हुई थी, आपने देखा है, मैंने उनको क्राउन चेयर पे बिठाया और नहीं बैठ रहे थे। मैंने कहा जी हुक्म जो है ना वो अदब पे फौकियत रखता है, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं, मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप इस क्राउन चेयर पे बैठे, मैं साइड पे बैठूं। हमजा अली वासी को भी साइड पे बिठाया। हम तो यार कितना अदब करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। इल्मी इख्तिलाफ होती है सारी, उससे जितनी भी जो गपशप है वो हुई है उसी तरीके से। हर बंदे को राइट है अपना मौके पर रखने का। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बायस्ड नहीं हूं। और 5वीं क्लैरिफिकेशन, जो ये मुफ्ती साहब ने हरकत शरीफ फरमाई ना वीडियो वाली, मुझे इसका इल्म हुआ जब सुबह 9 बजे के करीब मुझे कॉल आई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो पूरे जिले का इंचार्ज है पुलिस का, उनके जो सिक्योरिटी के हेड थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपसे बात करनी है। रिस्पेक्ट देते हैं, जाहिर है कि उनके इतने ऑफिसर्स हैं, ज्यादातर तो ग्रेड में मेरे से नीचे हैं, 19 ग्रेड है मेरा, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मैंने कहा
وہ پھر خود کال کر لی. میں نے کہا خیریت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو ویڈیو آئی ہے. میں نے کہا کون سی ویڈیو؟ پورے شہر میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ کو پتہ نہیں ویڈیو کا سر؟ میں نے کہا کون سی ویڈیو؟ کہتے ہیں مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. تو میں نے کہا میری کو ویڈیو آئی, اس کی جواب نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھیں ضروری ویڈیو بنائی. کہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ تو ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے, آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا تاکہ جیلم میں کوئی خون خرابہ نہ ہو, کیونکہ ان کے پاس بھی رپورٹیں تھیں, ہمارے پاس بھی رپورٹیں تھیں, ہم بیوقوف تو نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کی کال نہ بھی آتی نا, اس طریقے سے نہیں ہم کرتے. ہم میں شرافت اور زہد تو مولا علی والا ہے, لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے. یاد رکھنا احمد یا صاحب میں مدرسے جانا شروع ہوا تو انو کروڑ کی بھی بنایا جائے نا تے میں تھوڑے تو زیادہ ہوشیار ہاں. مجھے پتہ ہے تسی کی کم پڑھنا, تسی کیڑے کیڑے مدرسے کے ڈنڈا بردار تیار رکھے سن, اور بریلوی حدیث سارے کو آن بورڈ لے آیا سی جی. ظاہر 13 سال سے تو ان کو کوئی بہانہ نہیں نا ملا تھا کام ڈالنے کا, تو اب تو بڑا اچھا موقع تھا کہ خود بلا رہا ہے آ جاؤ. مناظرہ کیا کرنا تھا, ان کو ہی پتہ ہے کسی کام جو گے نہیں ہوتے تو پھر مقابلہ کرتے. تمہاری امام تو ایک چھوڑ گئی ہے, جو یہ بورے لا کے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اپنی امام کو ویڈیو بنا کے سیٹسفائی کرتے نا, نہیں ہوئی نا اسی لیے. تو وہ فون مانگ ہوا, تھوڑی دیر بعد مجھے سی ٹی ڈی کی کال آ گئی. اب یہ سی ٹی ڈی کے کتنے جو ان کے آفیسرز ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا سر یہ آپ کو پتا ہے ویڈیو میں نے کہا مجھے پتا چلا ہے سر, اس پہ اب آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ویڈیو بنا کے نکلا ہے, اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے لائیو ویڈیو, کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا, چوروں کی طرح چھپتا رہ گیا. اسے پتا تھا میں نے کام ڈالا ہے, ورنہ اتنا بڑا مفتی جیل شہر میں ہے, کسی ایک جگہ جلسہ نہیں تو جلسین کھوا دیتے اس کی. اور وہ سی ٹی ڈی والے آفیسرز کو میں نے یہ ریکارڈنگ سے پہلے دونوں کو یہاں بلایا ہے, حالانکہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے یہاں بیٹھی ہوئی, لیکن ہم نے اس طرح تو نہیں لیک کریں گے. انہوں نے پورا بتایا کہ یہ ادھر رہا, جس گھر میں اس نے کھانا کھا کے ویڈیوز چڑھائی ہے نا وہ سب لوگ اس کو آن نہیں کر رہے, انکار کر رہے ہیں, ہمیں یہ نظام نہیں پتا. اور سب سے بڑے جو ادھر کے مولانا ہیں دیوبند کے فرقے کے, وہ کہہ رہے ہیں تو ریٹنگ کے لیے آیا تھا ادھر. ایک صحافی انٹرویو کرنے گئے جی, مفتی صاحب کا انٹرویو کرنا, انہوں نے کہا یہ تو ریٹنگ کرنا ہے جی, توڑ گیا ساڈا کوئی لینا دینا نہیں. سی ٹی ڈی والوں کو بھی آن ہی نہیں کوئی کر رہا, ورنہ تو جلسہ کراتے نا. ان کا ایک چھوٹی سی مولوی آ جائے نا پورے شہر میں یہ اپنی وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں سے کھلاتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں نا, ان کو پتا تھا کام ڈالا ہے چوری چھپے رات کو, وہ بھی ویڈیو رات کو, واپسی میں بھی رات کو. تو میں تو اس کڑکے میں آنے والا نہیں ہوں, کیونکہ میری شرافت مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے زیادہ ہے. مجھے پتا ہے کہ تو ٹوٹ جانا سی, اتنے دی پولیس, اتنے دی ایجنسی اور ادھر کی جوڈیشری میرے پیچھے پڑے گا. آپ بتائیں, جبکہ وہ مجھے آلموسٹ آج سے 1.5 مہینہ پہلے اگست 2021 میں محرم سٹارٹ ہونے والا تھا, تو مجھے یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں ایڈیشنل ڈی سی جو یہاں کے, اب ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے, وہ ملنے کے لیے آگے اکیڈمی. بائی پروفیشن وہ سی ایس ایس انہوں نے کیا, ویسے میڈیکل ڈاکٹر ہے. ان کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ہے میری, وہ بھی سی ایس آفیسر ہے. ان کا سر کل میٹنگ ہو رہی تھی, تو ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب سے ملاقات کرنی ہے, لیکن وہ کچھ چمچوں نے کہا کہ جی وہ بڑا متکبر ہے, وہ کہتا ہے میں آفیسر ہوں, جس نے ملنا ہے مجھے آتے. میں نے کہا یار تمہیں میری طبیعت میں چیز نظر آئی کیا, میں تو بائٹ باز لا ہوں. کہتے مجھے پتا تھا کیونکہ میں آپ کو سنتا تھا, میں وہاں نہیں بولا. میں نے کہا سر مجھے زیادہ ایک ٹرائی میں بھی مار لا. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. صبح 10:30 بجے پہنچے, 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. وہاں پہ ڈی پی او بھی بیٹھے ہوئے تھے, ڈی سی بھی جیلوں کے بیٹھے ہوئے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی پچھلے سال جو ایف آئی آر آپ پہ غلط طریقے سے کاٹی گئی, ہم اس کی معذرت کرتے ہیں, وہ ڈی پی او یہاں سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں, آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی. کوئی بھی ایشو بنا ہم آپ کو فون کر کے انفارم کریں. اور اس طرح انہوں نے کیا. سب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو رسپانس نہیں کرنا. اس طریقے سے پھر میں نے ان کو وہ جو ہم نے آپ کو پتا ہے وہ لکھ کے لگایا ہوا ہے, جو 8 پوائنٹس کا میں نے نیریٹو تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے والے کو دوسرے کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے, جو اپنے لوکل پولیس میں پورا کاؤنٹر نیریٹو بنا کے میں نے کاپی دی. میں نے کہا مولویوں کو اس کے اوپر چلائیں. وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر ہم نے وہ 2 پیجز کے اوپر نیریٹو پورا لکھ کے دیا, کاؤنٹر نیریٹو فرقہ واریت کے خلاف. وہ میں نے ان کے حوالے کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آندہ آپ نے کوئی ایشو بنا ہم آپ سے خود رابطہ کریں.
اب دیوبندی مولوی کے مدد کے لیے ایک دوسرا دیوبندی مولوی میدان میں آ گیا، طاہر اشرفی، اور یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے پاس میرا ذاتی نمبر ہے. اس نے آج سے 1 مہینہ پہلے ہمارے کامن دوست ہیں اجاز بھائی لاہور کے، ان کے تھرو اس نے میرے ساتھ میسجنگ کی، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کوئی میرے خلاف کوششیں کر رہے ہیں. تو اجاز بھائی نے اس کو لنچ پہ بلایا ہوا تھا. اجاز بھائی نے مجھے کہا کہ طاہر اشرفی صاحب نے میرے پاس آنا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. میں نے کہا ان کو کہ آپ نے ہمارے معاملے میں نہیں پڑھنا، آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں نا، آپ دیوبندی نہ بنے، نیوٹرل رہیں. پھر طاہر بھائی نے مجھے کال کی، انہوں نے مجھے بات بتایا، انہوں نے اسپیکر آن کر کے اس کو سنایا. میں نے کہا کہ طاہر اشرفی صاحب سے کہیں کہ ہمارے کسی معاملے میں دخل نہیں کرنا، اور یہ سامنے بیٹھا ہوا ان کو اشارے کر رہا تھا. میں کوئی کسی کام میں نہیں پڑتا. کل مجھے اجاز بھائی کی کال آئی، کہتے ہیں یار مجھے میری وائف نے بتایا کہ طاہر اشرفی کود پڑا، بیچ میں کہہ رہا ہے کہ کوئی CTD کی رپورٹ نہیں ہے، کوئی پولیس کی رپورٹ نہیں ہے، انجینئر ویسے جھوٹ بول رہا ہے. تو میں نے کہا اس نے وعدہ خلافی کیا، اب یہ بھوک دے گا ویڈیو میں. تو طاہر اشرفی، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ گورنمنٹ آفیشل ہو نا، جنا بن PTV تے لائیو پروگرام رکھ، دو مولوی آ جاؤ جو بندیاں دے، تو بھی تے طارق مسعود بھی، جیو تے کرانا گے تے ARY تے سما یا دنیا تے وہ میں کرا دیاں گا. وہ تو منو منتا مار دے پھر دینے. دو آ جاؤ، دو ہی جنے تے آ کے بہ جاؤ تو قرآن حدیث میں رکھ لاں گا، اور المحنت میں کراں گا پوسٹ مارٹم. تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جڑا تہاڈا غلو ہے نا آپ لوگوں کا، اس پہ بھی کر لیں گے بات. آ جاؤ، یہ تو ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں تو کہہ رہے CTD کی رپورٹ نہیں ہے، تو آفیشل اپروول لے عمران خان صاحب سے، اور تو بھی بیٹھ جا اور طارق مسعود کو بھی بٹھا لے. آفیشل اپروول لو، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. چلو، اور میں یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس طریقے سے اگر دوبارہ ہوگے تو یہی کچھ ہوگا. ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو کرنے کا. ہم بیوقوف لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. انہوں نے مجھے یہاں تک ادارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ ذرا اس کے خلاف ایک ایپلیکیشن دیں، پھر اس کی ایپلیکیشن اس کا پیچھا کرے گی. میں نے کہا یار یہ حرکت میں نے نہیں کرنا. علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے. آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ آپ کریں. یہ میں نے انکار کیا، لیکن انہوں نے یعنی بڑے غلط طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا، اپنی بدنامی کروائی. میرا کچھ نہیں لینا دینا میرا بھائی، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو یعنی آپ کہیں کہ ریسکیو کرنے کے لیے حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب جو صاحب کردار عالم دین ہے پاکستان سے، وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری CTD سے بات ہوئی، میری DPO سے بات ہوئی. ٹھیک ہے، یہ اہم ہی کہہ رہا ہے. اچھا تو لے آنا، مجھے کہتے ہیں ثبوت دو. میں تو یہ ثبوت ظاہر نہیں، یہ تو یہ ایجنسیز کی گفتگو ہوتی ہے، اس کا ثبوت تو ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے. تو لے آنا، DPO کا انٹرویو کروا دے، آ جا میدان میں، اور اس کو بھی چھوڑ دے. چل سب کچھ یہ غلط ہے. گورنمنٹ آفیشل ہونا، طاہر اشرفی صاحب جڑے مڑو، عمران خان صاحب کو اپروول لو، PTV پہ مجھے بٹھاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ فرقہ دیوبندیہ کے دفاع کے لیے مفتی طارق مسعود کے ساتھ. لیکن صرف تیسرا کیمرہ مین ہوگا اور چلے گا لائیو، کٹنگ نہیں. نا 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 جیو نے کرانا ہے میں کرا دینا، ARY تے کرانا ہے میں کرا دینا. دنیا پہ ایکسپرٹ سارے ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. تسی دو آ جاؤ، میں کلا پاؤں گا. تو چھوڑ دو نا رپورٹیں آئے یا نہیں ہیں، میں تو تیار بیٹھا ہوں. لیکن اس طریقے سے دنگا فساد کرنا، ویڈیو چڑھانا تاکہ میں جوابی ویڈیو چڑھاؤں، اور DPO صاحب مجھے بلا کے پوچھیں کہ انجینئر صاحب میں نے تو آپ لوگوں کو منع کیا تھا، اور اس کے لیے تو ڈویژنل اپروول چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی ٹیبل ٹاک کے لیے. ہاں اگر کوئی ویسے آ کے ملے نا اور ادھر ڈسکشن کرے اور اس کے بعد ویڈیو چڑھ دے، اس کے بعد پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پولیس نے فزیکل جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان کو روکنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ FIA کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی اگر ویڈیو میں کوئی گڑبڑ ہو، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. تو آؤ یار ڈسکشن کرو، آرام سے ویڈیو بناؤ، چپ کر کے چڑھائیں گے، پبلک دیکھے گی. لیکن ان کو پتہ ہے یہ نہیں کر سکتے. لہٰذا میری کرامت قیامت تک قائم ہے، جو میں نے پہلے دن بات کی تھی. اکیلے آئے، مولوی صاحب کوئی نہیں آئے گا، ہاں تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ آ سکتے ہیں. کیمرہ مین ہوگا، صرف عقیدوں پہ بات ہوگی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج وہ آپ نے ایڈ کروایا اور کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے وہ ایڈ کر دو.
لیکن فروئی مسائل نہیں ہوں گے کہ 1.5 گھنٹہ یہ ہوگا 1.5 گھنٹہ یہ ہوگا. منو پتا ہے کیا ہوئے گا؟ چھوڑ دے 1.5 گھنٹہ, میں کہنا 1.5 سال تک گفتگو کر لوں. اور یہ جو بورے بھر کے لا رہے ہو نا, میں بورا بھر کے لایا ہوں, یہ بورے میں سے کتاب نکال کے بتا دو کہ جو المونت کے عقیدے وہ میں اینڈ پہ آپ کو نا پوسٹ مارٹم اس نے تو نہیں بتانا, لیکن میں بتاؤں گا. اب مجھے موقع ملا ہے, میں جو بندی عوام کو بتاؤں گا کہ آپ کے بزرگوں نے کس طرح آپ کو دھوکے دے کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے اپنے قائد بھی نہیں ہیں. وہ تو مجھے موقع ملا ہے, انہیں بولا کہ نہ بولا چھٹا گا نہیں انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. تو یہ طاہر اشرفی صاحب کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے. باقی طاہر اشرفی صاحب کے پاس میرا پرسنل نمبر بھی ہے, ہماری اکیڈمی کا نمبر 03215900